نیشنز کی بات کریں دنیا کی تو انڈیا اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے. اٹ مینس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ ہم سے کافی زیادہ آگے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے اور سیکنڈلی ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ اتنے اسکلڈ نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے جتنے بھی ینگ جنریشن ہے اس کی اسکلس کے اوپر کام کرنا ہے, اس کی اسکلس کو انہینس کرنا ہے. بیسیکلی ہمارے انسٹیٹیوٹس کو جو ہے اسٹارٹنگ فرام دیئر ایجوکیشن اسکول لیول سے ہی ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کے انفراسٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا اور اسٹڈیز کے اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. آئی ٹی از بیکم این پارٹ آف آور لائف اور اس کو جتنا ہم مزید لائک اسٹارٹنگ فرام دیئر اسکولس جو ہے جتنا ان کریں گے اتنا بہتر ہے. اچھا سر, آئی ٹی میں آپ کام کرتے ہیں, آپ کو آئی ٹی کے حوالے سے کافی نالج ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کے اندر اس سال $7.3 بلین کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے آئی ٹی کے حوالے سے, اور اس سے جو انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ 9.4% سے زیادہ گرو کرے گی. ایک بہت بڑی گروتھ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری میں وہ اتنا کیوں انویسٹ کر رہے ہیں اور کس طرح وہ اتنا زیادہ گرو کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو بھی انویسٹمنٹ کرتی ہے نا, ان کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ ہے. ایون ان کا جو ہے آپ پبلک کو بھی دیکھ لیں, پبلک کے ساتھ ساتھ ان کی جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس پہ اسٹرانگ جو ہے نا گرپ رکھتی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ کہ ہمارے پاکستان میں موسٹلی پبلک جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آئی ٹی میں ہم گرو کریں, لیکن گورنمنٹس کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. ٹینڈرز جو ہیں بہت زیادہ سلو پروسیس سے چلتے ہیں اور موسٹلی جو گورنمنٹ جو ہے نا جو بھی اب ہے کہ اب ٹینڈرز کی طرف جا رہی ہے. پہلے تو بنا ٹینڈرز کے جو ہے نا وہ آئی ٹی کے پروجیکٹس دے دیے جاتے تھے, لیکن وہ نارمل لوکل انڈسٹریز کو دیے جاتے تھے اور لوکل انڈسٹریز اس میں اپنے بجٹس جو ہیں وہ انٹرنلی اپروو کروا کے وہ پروجیکٹس کرتے تھے. لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا انوالو ہوا ہے آئی ٹی میں, اور موسٹلی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے چائنا کی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم ٹینڈرز ایشوز ہوتے ہیں, گورنمنٹ ٹینڈرز ایشو کرتی ہے تو چائنا اس میں انوالومنٹ کرتی ہے. اور پاکستان میں موسٹلی جتنے بھی پروجیکٹس کمپنیز کرتی تھی ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا تھا چائنا کے ساتھ, ٹھیک ہے. جو بھی پروڈکٹس چاہیے ہوتی تھی آئی ٹی سے ریگارڈنگ وہ امپورٹ کرتے تھے چائنا سے. لیکن اب جب سے چائنا ڈائریکٹلی پاکستان میں ان ہوا ہے تو چائنا پروجیکٹس ون کرتا ہے انٹرنیشنلی بیسس پہ, کیونکہ ان کے پروجیکٹس بجٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت لو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان لوکل انڈسٹریز. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے آگے جا کے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا جو کیریئر کاؤنسلنگ جیسی ایک ٹرم ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے ماسٹرز کیا تھا ایل ایس سی سے, جب میں ڈیورنگ ایل ایس سی میں نے کپس میں جاب کی تھی, تو کپس میں جو ہے وہ انہوں نے پراپر اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا ایک پراپر کیا ہوا تھا, جس میں ہم لوگ مارکیٹنگ کے کیا مطلب مارکیٹ میں کون کون سے ٹرینڈس نئے آ رہے ہیں اس پہ ڈسکشن کرتے تھے. اور ہم یہ بھی بچوں کو بتاتے تھے کہ اگلے 10 سال میں کیا چیز پڑھنی ہے جس کا مارکیٹ میں جابز آ رہی ہیں, کیا آنے والا ہے. مطلب یہاں پہ کاؤنسلنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کاؤنسلنگ تو میں تو کہوں گا کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہاں پہ ٹیکنالوجی پہ کام کیا جائے یا آئی ٹی کا کوئی ایکسپرٹ بن جاتا تو یہاں پہ اس کو اپرچونیٹیز ہی نہیں ملتی اور فورن جو کنٹریز ہیں وہ ان کو اپنے پاس بلا لیتے؟ اوبویس بات ہے, جہاں پہ جس کو پیسے زیادہ ملیں گے وہ وہیں پر جائے گا. میں ہوں یا آپ ہیں, کوئی بھی ہے, اگر اس کو پیسے ایک جگہ سے زیادہ اچھے مل رہے ہیں, اس کو اپروچ اچھی مل رہی ہے, اس کو ایک فیم مل رہا ہے, تو وہ وہیں پر جائے گا, وہ کبھی بھی یہاں پہ نہیں رکے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہیں یا یونیورسٹیز میں جو اس لحاظ سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنا قابل ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ نہیں, کئی یونیورسٹیز ہیں, لاہور یونیورسٹیز ہے, اس کے بعد اور بھی یونیورسٹیز اچھی ہیں جو پڑھاتی ہیں, لیکن آگے اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اچھا. اب یہ تو نہیں کہ آپ کو ایک ایپ بنا دیں کہ اس کے بعد صرف لاگ ان کر کے آپ اپنی فائنل پریزنٹیشن دے دیں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دی ہیں اور وہ پاس بھی ہوئے ہیں, حالانکہ ان کا پاس ہونا نہیں بنتا. ابھی ہم لیگ اس لیے بھی کریں, ہمارے پاس انفراسٹرکچر اس سے اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم سمپلی براڈ بینڈ کی بات کریں تو آپ کا ہاف آف دی سٹی ابھی وداؤٹ براڈ بینڈ ہے. آپ کے نمبر آف یوزرز جو ہے موبائل یوزرز تو بڑھے ہیں لیکن انٹرنیٹ یوزرز نہیں بڑھے. اس میں ون آف دی ریزن گورنمنٹ کی طرف سے زیرو سپورٹ ہے ٹو دی انفراسٹرکچر پرووائڈر کمپنیز اور سروس پرووائڈر کمپنیز جو کہ فردر انویسٹ نہیں کر پا رہی. ابھی بھی آپ کے ٹیئر 1 سٹیز, ٹیئر 2 سٹیز اور ٹیئر 3 سٹیز, ٹیئر 3 سٹیز میں تو ابھی بہت زیادہ لیگ کریں آپ. انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے, لیکن لاہور, کراچی, اسلام آباد سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو انفراسٹرکچر بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی نیشنل کمپنی پی ٹی سی ایل انفراسٹرکچر اویلیبل ہے لیکن آگے اس کو فردر ایکسپینڈ نہیں کیا ان لوگوں نے. اور اگر ہمیں واقعی اس انڈسٹری کے لیے اگر آگے کام کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو ریلیکسیشن دینی پڑے گی ان ٹرمز آف ٹیکسز.
اور آپ کے لوگوں کو مزید ان کرنا پڑے گا اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ریڈی کر کے دینا پڑے گا جیسے باقی کنٹریز کے اندر لوگوں نے کر کے دیا. جسٹ لائک اگر سنگاپور کی بات کریں تو دے انویسٹ آن پیپلز, دے انویسٹ آن انفراسٹرکچرز, اور اس طرح کا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگ آئی ٹی کی طرف انکریج ہوں اور اپنی آئی ٹی کے ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. پاکستان میں ایسا ابھی تک ان کا گورنمنٹ کا اس پر فوکس نہیں ہے. موسٹلی جو ہے وہ ٹینڈر بیس ہوتا ہے اور ٹینڈر موسٹلی جو ہے نا چائنا ابھی ون کر رہا ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیف سٹی آئے ہیں, سیف سٹی کا پروجیکٹ چلا ہے. ایون ابھی آپ پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ابھی اب سٹارٹ ہو رہے ہیں آئی ٹی سے ریگارڈنگ. تو وہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں جب چائنا کی انوالومنٹ ڈائریکٹ ہے تو اس میں ہماری کافی ساری, آپ کو پتہ ہے ایک تو کووڈ کی وجہ سے سچویشن پاکستان کی بہت زیادہ لو ہے, اور باقی یہ ہے کہ جو چائنا ہے ان کے میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے بجٹس لو ہوتے ہیں, تو ہماری لوکل انڈسٹریز جو ہے نا وہ ڈاؤن جا رہی ہیں. انٹرسٹ رکھتی ہیں لیکن جب سے یہ چائنا انوالومنٹ آئی ہے تب سے جو ہمارے لوکل انویسٹرز تھے اور آپ کہہ لیں کہ وہ انٹرسٹ ان کا لو ہوتا جا رہا ہے, وہ اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کیونکہ چائنا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کی وجہ سے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو لیگ پولنگ چھوڑے گی تو پھر اس کے بعد وہ ہماری لوگوں پہ فوکس کرے گی نا. میرا یہ خیال ہے کہ پچھلوں کی جو ہے لیگ پولنگ چھوڑ کے ہمیں اگلوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی آگے آنے والے دور میں کیا کرنا ہے. ہم لوگ پاس سے ہی نہیں نکل رہے تو پھر فیوچر کی کچھ پلان کریں گے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو ہم لوگوں کی کوئی پلاننگ, ہم پیچھے ہی لڑ رہے ہیں, ہم آگے کوئی پلاننگ نہیں کر رہے. ہم دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم اس چیز پہ انویسٹ کریں, بچوں کو آگے لے کے آئیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا واقعی امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی کسی بھی کنٹری کی ترقی میں, کیونکہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت ساری ٹیکنالوجی کی ہے. ٹیکنالوجی تو امپورٹنٹ ہے. آپ جیسے میں بینکنگ میں ہوں تو یو بی ایل نے اپنی پوری برانچ جو ہے وہ سیلف اس میں روبوٹک کر دیا ٹوٹل. اس میں وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کی ہے نا. آپ نے چیک جمع کروانے جانا ہے وہ 0 اسٹاف ہے اس برانچ میں. آپ نے جا کے جو بھی کام کرنا ہے وہ سب روبوٹکس اور وہ جو بڑی بڑی LCDs لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, آپ لوگ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کر سکتے ہو کام. تو ٹیکنالوجی ابھی, لیکن ہم انڈیا سے تقریباً آلموسٹ میرے خیال سے 50 ایئرس پیچھے ہیں. ابھی انڈیا بہت آگے ہے اور ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی ہمیں تو سٹارٹ بھی ہم نے کیا تو ہم آگے کہاں جائیں گے. تو سر جو ہمارا یہاں آئی ٹی کا بجٹ ہے وہ کافی کم ہے دوسری کنٹریز کے مقابلے میں, تو آپ کو نہیں لگتا کیونکہ ساری وار جو ہے اب ٹیکنالوجی کی ہے اور ہمیں ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ بجٹ کو انکریز کرنا پڑے گا, اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ پلیٹ فارمز ڈیولپ کرنے پڑیں گے. وداؤٹ ڈیولپنگ دی پلیٹ فارمز آپ آئی ٹی کو انکریز نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے نیبرنگ کنٹری کی بات کی تھی انڈیا, تو انڈیا میں بیسیکلی انہوں نے پہلے انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا. ایک پورا سٹی جو ہے بنگلور کا, انہوں نے اس کو پورا ڈیولپ کیا, آئی ٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. دیٹس وائی کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز کمز ان اور ریونیوز آئے وہاں پہ. پھر انہوں نے اپنی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے آپ دیکھیں کہ ود ان 2 اور 3 ایئرس کہاں سے کہاں تک گئی ہیں. لیکن نیور دی لیس پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا, ان دس کرنٹ ایئر آور آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہے ریزز ٹو 45%. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ ورک فرام ہوم انیبل ہوا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں گھر سے کام کریں تو وہ اپرچونیٹیز انکریز ہوئی ہیں. یعنی اپرچونیٹیز کم ان ٹو دی پیپل جو کہ جن کے پاس تھوڑی سی اسکلس تھیں, انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور آئی ٹی کو جو ہے نا ایکسپورٹس کے اندر آپ نے واضح چینج دیکھا کہ 45% انکریز ہوا ہے. کیونکہ ان سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے, وہ بہت اسٹرانگ کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے. تو اس لیے میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا میں آئی ٹی سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہم لوگ بھی, ہمارا پروسیس بھی بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا. تو بس اس کی یہی وجہ جو میں نے آپ کو بتایا ابھی فی الحال. تو سر ابھی آپ نے بجٹ کی بات کی, تو جو ہمارا پاکستان کا آئی ٹی کا بجٹ ہے وہ کافی کم ہے, تو اس کو لے کے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو نہیں لگتا گورنمنٹ کو بھی پالیسیز بنانی چاہیے اس حوالے سے؟ بالکل گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ کا جو فوکس ہے, انٹرسٹ ہے, وہ بہت زیادہ کم ہے آئی ٹی میں. وہ سمجھتی ہے کیونکہ بہت ساری آپ ایون آپ لوکل آپ ایس ایم ای کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور آپ میڈیم انٹرپرائزز کو دیکھ لیں, تو موسٹلی ایس ایم ای تو وہ آئی ٹی بیسڈ ہے ہی نہیں. وہ نارملی اب بزنس کر رہے ہیں نا, تو وہ ود آؤٹ آئی ٹی کا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ پبلک بھی شو نہیں کرتی. لیکن جیسے جیسے میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ آگے آئی ٹی میں ہمیں انوالومنٹ ہمیں ہونی چاہیے, ہمارا انٹرسٹ ہونا چاہیے, یہ پروسیس سلو ہے لیکن انشاءاللہ اب
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद आने वाले वक्तों में आईटी की तरफ नहीं जाएंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमारी ये वजह है कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम आईटी में इंटरेस्ट रखें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर पॉलिसीज़ बनाएं, एसओपीज़ बनाएं और एक बजट अप्रूव करें। एज अपने हमसायों को देख के, अपने कंपटीटर्स को देखकर, इवन इंडिया को देख लें कि हमारे हमसाया मुल्क है तो वो बहुत ज़्यादा बजट अप्रूव करता है, हमारा उसके कंपेयर बजट लो है। क्यों? जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी इस पे आगे बजट प्रूफ नहीं हो सकेंगे। हमने लोगों से बात की, उनसे हमने पूछा कि हमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे कैसे जाना चाहिए, उस लिहाज से कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट को इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट रखना चाहिए। तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।